قال ہرقل نے کہا ایزیدون ام ینقصون، وہ کم ہو رہے ہیں یا زیادہ ہو رہے ہیں؟ وہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں دن بدن یا کم ہو رہے ہیں؟ قلت بل یزیدون، ابو سفیان نے کہا نہیں، وہ تو بڑھتے جا رہے ہیں۔ قال، فرمایا فہل یرتد احد منکم سخطۃ لدینہ، تو کیا ان میں سے کوئی شخص مرتد ہو گیا یعنی پھر گیا، تو کیا ان میں سے کوئی شخص پھر گیا ان کے دین کی سختی کی وجہ سے، ان کے دین کو ناپسند کرنے کی وجہ سے، سخطۃ لدینہ، ان کے دین کو ناپسند کرنے کی وجہ سے، بعد ان یدخل فیہ، ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد، مطلب کہ ان کے دین میں اگر کوئی شخص داخل ہو گیا ہے تو کیا داخل ہونے کے بعد ان کے دین کو ناپسند کر کے واپس بھی ہو گیا؟ ایسا کوئی ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ قال فہل کنتم تتہمونہ بالکذب، کیا تم لوگ ان پر جھوٹ کی تہمت لگاتے ہو، انہیں کذب سے متہم کرتے ہو، انہیں جھوٹا کہتے ہو؟ قبل ان یقول ما قال، جو بات انہوں نے ابھی کہی ہے اس سے پہلے، اس کے کہنے سے پہلے، یعنی آج انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے تو تم انہیں جھوٹا کہہ رہے ہوگے، لیکن یہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے جو ان کی زندگی تھی، کیا کبھی تم لوگ ان کو جھوٹا مانتے تھے، ان پر جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے؟ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا جب تک دعویٰ نہیں دیا تھا، دین کی جب تک دعوت نہیں دی تھی، اس سے پہلے پورا مکہ آپ کو صادق الوعد الامین کہتا تھا، تو جھوٹا کبھی کسی نے ہمارے نبی کو نہیں کہا۔ ہرقل کا سوال دیکھو کتنا حکیمانہ ہے، وہ تھا عیسائی مگر سوال بڑے پوائنٹ کے کرتا تھا۔ یہ جو بات انہوں نے کہی ہے، اس بات کو کہنے سے پہلے کیا تم لوگ انہیں جھوٹا کہتے تھے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ قال فہل یغدروا، تو ہرقل نے پوچھا کیا وہ دھوکہ دیتے ہیں، کیا وہ دھوکہ دیتے ہیں کبھی؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ ونحن، اب دیکھو یہاں پر دشمن موقع چھوڑتا نہیں ہے، مخالف اور حاسد موقع نہیں چھوڑتا، کہیں بھی موقع ملے گا تو کچھ نہ کچھ کمیاں بیان کرنے کی کوشش کرے گا۔ چونکہ ہرقل ابو سفیان ایمان تو نہیں لائے تھے، جھوٹ بول نہیں سکتے تھے کیونکہ پیچھے مکہ کے لوگ موجود تھے، تو کوئی موقع تلاش کر رہے تھے کہ کچھ تو ڈاؤٹ والی بات کر دوں تاکہ ہرقل کو ان کے بارے میں کچھ ڈاؤٹ ہو جائے، کوئی شبہ ان کے بارے میں شک پیدا کر دوں ان کے تعلق سے۔ تو ہرقل ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، وہ دھوکہ نہیں دیتے۔ وَنَحْنُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا، ہاں ہم لوگ ان سے اس وقت ایک ایسے زمانے میں ہیں کہ ہم کو نہیں معلوم کہ وہ اس میں کیا کر رہے ہیں، یعنی ابھی تو صلح ہو گئی ہے، ہم تجارت میں ہیں، وہ اپنے کام میں ہیں، اس وقت وہ کیا کر رہے ہیں ہم کو نہیں معلوم۔ مطلب یہ کہ ہم کو ان پر بھروسہ نہیں ہے۔ یہ اس طرح کی بات ابو سفیان یہ تأثر دینا چاہتے تھے، یہ میسج دینا چاہتے تھے ہرقل کو کہ ہم کو ان پر بھروسہ نہیں ہے، وہ دھوکہ تو نہیں کرتے مگر ہمیں ان پر بھروسہ نہیں ہے، یہ اتنا ان کو ڈاؤٹ دینا چاہتے تھے۔ وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ، اور ہم ان سے، ان کی جانب سے ایک ایسے زمانے میں ہیں، لا ندری ما هو فاعل فیہا، ہم کو نہیں معلوم کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ قال، ابو سفیان خود کہتے ہیں وَلَمْ تُمَكِّنِي كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا، اور مجھے قدرت نہ مل سکی کسی ایسے بات کی جس کو میں ان کے بارے میں کہہ سکوں، ان کے معاملے میں ڈال سکوں، غیر هذه الکلمہ، اس بات کے علاوہ یہی ایک بات میں ان کے تعلق سے توہین کی نیت سے کہہ سکتا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی بات میں نہیں کہہ سکا۔ وَلَمْ تُمَكِّنِي كَلِمَةٌ، اور کوئی ایسا کلمہ میرے پاس نہ آ سکا، کوئی ایسی بات مجھ میں نہ آ سکی جو اس گفتگو میں ڈال سکوں ان کے بارے میں کچھ بھی، سوائے اس بات کے، سوائے اس بات کے۔ چلیے، قال، ہرقل نے کہا فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ، تو کیا تم لوگ ان سے جنگ بھی کرتے ہو؟ قلت، میں نے کہا نعم، ہاں۔ قال فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ، تمہاری جنگ ان سے کیسی ہوتی تھی؟ قلت، میں نے کہا الحرب بیننا وبینہ سجال، میں نے کہا ہمارے اور ان کے درمیان جنگ کی حالت ایک ڈول جیسی ہوتی تھی، ینال منا وننال منہ، کہ کبھی ہم ان سے چھین لیتے، کبھی وہ ہم سے چھین لیتے۔
کبھی ڈول وہ ہم سے پا لیتے، کبھی ہم ان سے پا لیتے، کہ جس طرح باوڑی پر کنویں پر ڈول رکھا رہتا ہے، کبھی وہ آ کر لے کر بھر لیتا ہے، کبھی وہ لے کر پانی بھر لیتا ہے، تو جنگ ایسے ہوتی، کبھی وہ جیتتے کبھی ہم جیتتے۔ قال کہتے ہیں ماذا یامرکم، وہ تمہیں حکم کس چیز کا دیتے ہیں؟ ہرقل نے کہا کہ وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ قلت یقول، میں نے کہا وہ کہتے ہیں اعبدوا اللہ وحدہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، واترکوا ما یقول آباؤکم، اور چھوڑ دو وہ سب جو تمہارے باپ دادا کہتے ہیں، یعنی شرکیہ اور کفریہ باتیں۔ وَيَأْمُرْنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ، وہ ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں اور صدق کا یعنی سچی بات بولنے کا حکم دیتے ہیں، والعفاف اور پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں، والصلہ اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ یہ سوال و جواب ختم ہوا۔ اب ہرقل اپنے سوال کی وجہ بتا رہا ہے۔ فقال، اب تو ہرقل نے کہا لترجمان ہی، اپنے ترجمان سے، قل، تم کہو ابو سفیان سے، قل لہو، ابو سفیان سے تم کہو، سألتک عن نسبہ، میں نے تم سے ان کے نسب کے بارے میں پوچھا، فذکرت انہ فیکم ذو نسب، تو تم نے بتایا کہ وہ تمہارے درمیان اعلیٰ نسب والے ہیں، اونچے نسب والے ہیں۔ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا، ایسے ہی رسول اپنے قوم میں اعلیٰ نسب میں بھیجے جاتے ہیں۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ، اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا تم میں سے کسی نے کبھی یہ بات کی، یعنی نبوت کا دعویٰ کیا؟ فَذَكَرْتَ أَن لَا، تو تم نے کہا کہ نہیں۔ فَقُلْتُ، تو میں نے کہا، یعنی ہرقل کہتا تو میں کہتا ہوں، لو کانا، میں نے کہا کہ لو کانا احد قال هذا القول قبل، کہ اگر کوئی شخص، کسی شخص نے یہ بات اس سے پہلے کہی ہوتی، لقلت رجل، تو میں کہتا یہ ایسا آدمی ہے، یأتسی بقول قیل قبلہ، تو میں یہ کہتا کہ یہ ایسا آدمی ہے جو ایسے بات کی پیروی کر رہا ہے جو اس سے پہلے کہی جا چکی ہے۔ میں کہتا کہ دیوانوں کی طرح اس نے دیکھا پیچھے کسی نے ایسا کیا تو چلو میں بھی ایسا کروں گا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلَكٍ، میں نے تم سے پوچھا کہ کیا اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ تھا؟ فَذَكَرْتَ أَن لَا، تم نے کہا نہیں۔ فَقُلْتُ لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلَكٍ، تو میں نے کہا اگر اس کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ ہوتا، قلتو، تو میں کہتا رجل یطلب ملک ابیہ، تو میں یہ کہتا یہ ایسا شخص ہے جو اپنے باپ کی بادشاہت حاصل کرنا چاہتا ہے، کہ میرے باپ بادشاہ تھے، باپ داداؤں میں بادشاہت تھی، آج بادشاہت چھن گئی، چلو اب میں نبوت کا دعویٰ کر کے بادشاہی حاصل کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ، میں نے تم سے پوچھا کہ کیا تم لوگ انہیں جھوٹ سے متہم کرتے ہو، جھوٹا ہونے کا الزام لگاتے ہو، قبل ان یقول ما قال، جو بات انہوں نے کہی ہے اس کو کہنے سے پہلے، قال، تم نے کہا، فذکرت ان لا، تو تم نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ فقد اعرف، تو میں تحقیق کی، میں نے پہچان لیا، انہ لم یکن لیذر الکذب علی الناس ویکذب علی اللہ، تو میں نے پہچان لیا کہ جو شخص لوگوں کے پر جھوٹ نہیں بول سکتا وہ اللہ پر کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ وہ اللہ پر جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ جو شخص لوگوں پر جھوٹ نہیں لا سکتا تو بتاؤ وہ اللہ پر جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ وَسَأَلْتُكَ اشراف الناس اتبعوہ ام ضعفاؤہم، میں نے تم سے پوچھا کہ تمہارے یہاں کے، تمہارے لوگوں میں عزت والے لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں یا ان میں کمزور لوگ، دبے لوگ پیروی کرتے ہیں؟ تو تم نے کیا کہا؟ نہیں۔ فذکرت ان ضعفاءہم اتبعوہ، تم نے کہا کہ ان کے کمزور لوگ، دبے لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ وہم اتباع الرسل، اور ایسے ہی لوگ رسولوں کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ رسولوں کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں۔ وسألتک هل یزیدون
ام ینقصون، میں نے تم سے پوچھا کیا وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں، فذکرت انہم یزیدون، تو تم نے بتایا کہ وہ بڑھ رہے ہیں، وکذالک امر الایمان حتی یتم، ایسے ہی ایمان کا معاملہ ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ کامل ہو جائے۔ وسألتک ایرتد منہم احد سخطۃ لدینہ، میں نے تم سے پوچھا کہ کیا ان میں کا کوئی شخص ان کے دین کو ناپسند کر کے پھر گیا، ان کے دین سے پھر گیا، بعد ان يدخل فیہ، ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد، فذکرت ان لا، تم نے کہا نہیں، وکذالک الایمان، یہی حال ایمان کا ہے، حین تخالط بشاشتہ قلوبا، جس وقت اس کی تازگی دلوں میں گھر کر لیتی ہے، کہ جب تازگی دلوں میں گھر کر لیتی ہے تو وہ نکلتی نہیں ہے۔ ہاں، اسی لیے جن کے دلوں میں عشق رسول سچا بس جاتا ہے پھر انہیں کوئی نہیں نکال سکتا، ہے نا۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جب ایمان کی بشاست اور تازگی دلوں میں گھر کر لیتی ہے تو اعلیٰ حضرت یوں فرماتے ہیں کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلیں، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں، چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ جو تیرے ٹکڑوں پہ پلیں، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کسے کہاں، چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ ہاں، تو جب ایمان کی بشاست دلوں میں گھر کر جاتی ہے تو دین کے عمل، دین کے اصول سخت نہیں نظر آتے، اس میں دشواریاں نظر نہیں آتی ہیں۔ چلیے ایک دیکھو، دشمن اسلام کا مخالف شہادت دے رہا ہے۔ اب ہرقل کہتا ہے وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ، میں نے پوچھا کیا وہ دھوکہ دیتے ہیں، فَذَكَرْتَ أَن لَا، تم نے کہا نہیں، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ، ایسے ہی رسول ہوتے ہیں جو دھوکہ نہیں دیتے۔ وَسَأَلْتُكَ بِمَا يَأْمُرُكُمْ، میں نے تم سے پوچھا کہ وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں، تو تم نے کیا کہا، تم نے کہا فذکرت انہ یأمرکم ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، تو تم نے یہ بتایا کہ وہ تم کو اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وینہاکم عن عبادت الاوثان، اور وہ تمہیں بتوں کی پوجا سے، عبادت سے روکتے ہیں، ویأمرکم بالصلاۃ والصدق والعفاف، اور وہ تمہیں نماز کی، سچائی کی اور پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں۔ فَإِن كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، تو اگر وہ سب کچھ جو تم نے کہا حق ہے، اگر وہ سب کچھ جو تم نے کہا حق ہے، فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، تو ان قریب وہ مالک بن جائے گا میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کا، میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کا، یعنی فلسطین کا بھی وہ مالک بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرماتا ہے ہرقل کہتا ہے وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، مجھے معلوم تھا کہ وہ مبعوث ہونے والے ہیں، یہ تو مجھے معلوم تھا اپنی کتابوں میں اپنے، کیونکہ ہرقل بھی بہت بڑا عالم تھا، وہ کہتا مجھے معلوم تھا کہ وہ مبعوث ہونے والے ہیں۔ وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ، لیکن میرا گمان یہ نہیں تھا کہ وہ تم میں سے ہوں گے، یعنی عربوں میں پیدا ہوں گے۔ فَلَوْ أَنِّي اعلم انی اخلص الیہ، تو اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ میں ان تک پہنچ سکتا ہوں، لتجشمت لقاءہ، تو میں ان سے ملاقات کے لیے سفر کی مشکلیں برداشت کرتا۔ تو اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ میں ان تک پہنچ سکوں گا، ان سے شرف ملاقات حاصل کر سکوں گا، تو ضرور میں سفر کی مشقتیں، ہے نا، سفر کی دشواریاں، پریشانیاں ضرور برداشت کرتا۔ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو ان کے قدموں کو دھلتا۔ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہرقل نے سرکار کے خط کو منگایا، والا نام مبارکہ کو، خط مبارک کو منگایا، الَّذِي بَعَثَ بِهِ مَعَ دَحْيَةِ الْكَلْبِ إِلَىٰ عَدِيمِ بُصْرَىٰ، جس خط کو دے کر ہمارے نبی نے دہیا کلبی کو بھیجا تھا بصرا کے حاکم کے پاس، بصرا کے
حاکم کے پاس. ہمارے نبی نے دے کر بھیجا بصرہ کے حاکم کے پاس خط کو. فدفع